السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. کسی کو کیا خبر کہ بظاہر ہنستی مسکراتی کھلنڈری سی عائزہ احمد آج درد کی کن منازل سے گزر رہی ہے. آج ہی تو یہ احساس جاگا ہے محبت کیسے ہوتی ہے، کب اور کس طرح یہ سلگتے بے نام جذبے امر بیل بن کر دل کی دیواروں سے لپٹ جاتے ہیں، کیسے کسی کو بے بس اور کمزور بنا دیتے ہیں. میرے اندر بھی یہ جذبہ تپش، یہ احساس کسی کو کھونے کے بعد پیدا ہوا ہے، اور میں جانتی ہوں یہ تپش آگ بن کر میرے وجود کو ساری عمر جلائے رکھے گی. یہ کہانی تب شروع ہوئی جب آج سے 22 برس قبل میں نے ایک روایت پسند قدیم خیالات کے حامل گھرانے میں 3 بہنوں اور ایک بھائی کے بعد آنکھ کھولی تو بیٹے کی آس میں بیٹی کو دیکھ کر جیسے سب کے چہرے مرجھا گئے. دراصل میری اماں کا کوئی بھائی نہ تھا. ان کی شدید آرزو تھی کہ اللہ انہیں ایک اور بیٹے سے نواز دے، مگر چوتھی بیٹی دیکھ کر ان کے سارے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی. حالانکہ میرے بعد خدا نے انہیں ایک اور بیٹے سے بھی نوازا. اس طرح نہ صرف ان کی خواہش پوری ہو گئی بلکہ محرومی بھی دور ہو گئی. تاہم بیٹیوں کی پیدائش پر وہ اس لیے بھی رنجیدہ ہو جاتی کہ جانے ان کے نصیب کیسے ہوں اور کیسا گھر ملے، کل کو کس خاندان سے واسطہ پڑے. مگر میرے معاملے میں تو انہیں یہ تردد بھی نہ اٹھانا پڑا. میری پیدائش پر ہی میرے مستقبل کا سب سے بڑا مسئلہ بخوبی حل ہو گیا تھا. ذکیہ جہاں یعنی بڑی پھپھو، جو کہ ان دنوں لاہور میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مقیم تھی، انہوں نے مجھے اپنے بڑے بیٹے عائش دورانی کے لیے بڑے چاؤ اور پیار سے مانگ لیا تھا. عائش کی عمر ان دنوں 3-4 برس تھی. ہمارے گھر پر دادی اور ابا جان کا سکہ چلتا تھا. یوں اماں کے انکار یا اقرار سے پہلے ہی انہوں نے حامی بھر لی، اور اس طرح دنیا میں آنکھ کھولتے ہی بغیر کسی انگوٹھی یا نشانی کے میں عائش دورانی سے منسوب ہو گئی. اماں کو تو ویسے انکار یا اعتراض نہ تھا، مگر چونکہ ذکیہ جہاں کی مستقل رہائش لاہور میں تھی اور ہم لوگوں کا آبائی وطن صوبہ سرحد کا یہ دور افتادہ شہر تھا، تو انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ اتنی دور ہمیشہ کے لیے بیٹی کو کیسے وداع کریں گی. مگر چونکہ دادی اور بابا کے سامنے اماں کی ایک نہ چلتی تھی، اس لیے انہوں نے اسے خدا کی رضا جان کر سب کچھ آنے والے وقت پہ چھوڑ دیا. اور پھر آنے والے وقت اور ہر گزرتے لمحے نے یہ ثابت کر دیا کہ ذکیہ پھپھو اپنے قول کی کس قدر پکی ہیں. وہ مجھے بہت عزیز رکھتی تھی. اپنے 3 عدد شوخ و شریر بچوں کے ہمراہ جب بھی لاہور سے ہمارے یہاں آتی، مجھ پہ نثار ہو جاتی. ہر ایک سے برملا کہتی، عائزہ صرف میری بہو ہے، خبردار جو کسی نے اس پہ کوئی نگاہ ڈالی، یہ صرف میرے عائش کی دلہن بنے گی. سب کو وارننگ دیتے ہوئے وہ میرے گول مٹول صحت مند اور سرخ و سفید وجود کو بازوؤں پہ بھر کر مجھے خوب پیار کرتی. جوں میں بڑی ہونے لگی، پھپھو کی یہ باتیں مجھے بعض اوقات کوفت میں مبتلا کرنے لگی. عجیب سی الجھن ہونے لگتی. میری بڑی بہنیں سارا بجو، تارا آپی اور زارا، کسی کے ساتھ بھی تو ایسا کوئی دم چلا نہ تھا، بس میں ہی کسی کی مانگ بن گئی. پھر ہمارے گھر کا ماحول بھی کچھ دقیانوسی اور روایت پسند تھا. کسی کزن لڑکے سے ہنسی مذاق پر پہرا اور پابندی تھی. میرے ڈھیر سارے کزنز تھے. لڑکیاں تو پھر بھی مل بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتی، مگر لڑکوں سے بے تکلف ہونے کی اجازت ہرگز نہ تھی. ان حد بندیوں اور بندشوں نے ہم سب کو محتاط بنا دیا تھا. پھپھو اکثر سال میں 1 بار یا 2 سال بعد چکر لگاتی. ان کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا عثمان، سمن اور عائش بھی ہمیشہ آتے. یہ سب بڑے بے فکر، آزاد منش اور فرینک قسم کے لوگ تھے. شاید ان کے گھر کا ماحول آزادانہ تھا، یا پھر ان پر ہم جیسی بے جا پابندیاں نہ تھیں، تبھی تو وہ حویلی آ کر خوب ہلا گلا کرتے.
तमाम कज़न्स लड़कों से बिला झिझक फ्री होने की कोशिश करते, खूब गपशप लगाते, और हमारा बुजुर्गों के डर से कोनों खुदरों में छुपना और बेगाना रवैया उन्हें सख्त बुरा लगता। वो चिढ़ से जाते। ओफो, किस कदर दब्बू और डरपोक लड़कियां हो तुम सब की सब। भाई हम इंसान हैं, तुम्हारे कज़न हैं, ये इतना छुपती डरती क्यों हो? आयश की गहरी निगाहें मेरे सरापे में उलझ जाती। भाई हम लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं, तुम सब की खातिर इतनी दूर से मीलों का सफ़र तय करके, और ये तुम सब क्या बैकवर्ड लोगों की तरह पर्दे में कैद हो जाती हो? भाई कोई हंसा बोला करो, गपशप किया करो। सुमन को देखो किस कदर बोल्ड और जिंदा दिल है। उस्मान भाई हमें समझाने लगते। ये सब क्या करें भाई, नानों ने जो इन पर इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं। सुमन हमारी हिमायत में शरारत से कहती, जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग खुद ही बेलगाम नहीं होना चाहती। लड़कियों को वैसे ही फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। ज़ारा जो खासी मुँहफट थी, दादी जान की रोक टोक और ऐसे पाबंद माहौल में परवान चढ़ने के बावजूद वो खासी शौक और तेज़ भी थी। उनके तमाम फ़लसफ़ों के जवाब में बोली थी। दूसरी तरफ मैं थी। मैं ज़ाती तौर पर बेहद रवायत पसंद और अपनी अना के बुत को अजीज़ रखने वाली मशरक़ी लड़की थी, जिसे अपनी इज़्ज़त, अना और खुददारी अपनी ज़ात की ख्वाहिशों से बढ़कर अजीज़ थी। फूफो जब भी आती मेरे लिए बतौर ख़ास कुछ न कुछ ज़रूर ले आती, गो कि अभी तक उन्होंने बाकायदा मंगनी की रस्म अदा ना की थी, मगर सारी दुनिया बाखबर थी कि मैं आयश दुरानी का मुकद्दर हूँ। गुज़रते वक्त के साथ अब आयश की बोलती आंखों के ज़ाविये भी बदलने लगे थे। वो जब भी आता मुझे मुतवज्जो करने की भरपूर सही करता, मेरे आगे पीछे फिरता, छोटे छोटे मायनी खेज रिमार्क्स देता, खूबसूरत जुमलों से मेरे अंदर के जज्बों को जगाने की कोशिश करता, मगर मैं यकसर बेनियाजी से उसकी हर कोशिश को इग्नोर किए रखती, बल्कि बाज़ औक़ात तो इंतहाई सर्द मोहरी से उलझ पड़ती। बड़ा होने के साथ साथ उसकी पर्सनालिटी निखरती जा रही थी, इंतहाई शानदार, ख़ासकर उसकी दिलकश सहर तारी करने वाली खूबसूरत आँखें, जिनमें मैं कभी भी जी भर के और निगाहें उठाकर न देख सकी। मेरे अंदर की डरी सहमी, अपने वजूद, अपनी ज़ात से खौफज़दा रहने वाली लड़की ऐसी हरकतों को सख्त मायूब समझती थी। फिर अम्मा और सारा बच्चों ने हमेशा मुझे यही जिताया था कि मैं कभी भी कोई ऐसा कदम कवलस वक्त ना उठाऊं जो इस घर के मकीनों के लिए बाइस रुसवाई या ज़िल्लत बने। अम्मा को तो हमेशा ही धड़का लगा रहा, चूँकि ख़ानदान भर में उनकी बेटियां सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए ना सिर्फ उन्हें मोहतात होकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बल्कि किसी को बात करने या उंगली उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ख़ानदान में तो वैसे ही छोटी छोटी बातें भी बतंगड़ बन जाती हैं, जिसे कुछ अजीज़ व अकारिब मज़ीद हवा देकर फैलाते हैं। हम नहीं चाहते थे कि अम्मा के इन खदशों में दरारें पड़े और लोगों को हमारे किरदार पर कीचड़ उछालने का मौका मिले। शायद इसी वजह से मैं आयश की कभी हौसला अफजाई न कर सकी। अब जबकि हम लोग शऊर की मंजिलों को पाने लगे थे, जज्बों और चाहतों के मफ़हूम की समझ और आगही होने लगी थी, मगर अब भी मैं आयश से सर उठाकर बात करते हुए डरती थी। बज़ाहिर बेगानगी का लिबादा ओढ़ कर मैं उससे दूर भागती थी, मगर ये मेरा पागल दिल उसके लिए सरापा इंतज़ार रहता, एक एक धड़कन उसकी आमद के पल और लम्हे गिनती, और जब वो सामने आता तो मैं शर्मा कर इधर उधर हो जाती, उसकी सुलगती हुई निगाहों की तपिश से अपना आप बचाते हुए खुद पे सर्द मोहरी का लिबादा ओढ़ लेती। ज़ारा से उसकी खासी गपशप थी, वो यूं भी कदरे बोल्ड थी। अम्मा की रोक टोक के बावजूद आयश और उस्मान भाई से भी घुल मिल जाती। सुमन से अलबत्ता मेरी खासी दोस्ती थी, वो मुझे आयश की बेकरारियों के किस्से खूब मज़े ले लेके सुनाती, और मैं सुर्ख पड़ते चेहरे पे हया के अक्स लिए अनजान बनी रहती। उस्मान भाई ने LLB करके वकालत शुरू कर दी, जबकि आयश ने आर्मी ज्वाइन कर ली। जाने कैसे उसे मेरे ख्वाबों की खबर हो गई थी कि फ़ौज के लिबास में मलबूस नौजवान मुझे तो कोई फरिश्ते लगा करते थे। शायद ज़ारा ने ही बताया होगा। फिर फूफो बीमार रहने लगी तो आना कम कर दिया, जबकि आयश बाकायदगी से चक्कर लगाता। मेरी बेएतनाई अब भी अरूज पे रहती। सितारा और तारा आपी अपने घरों को सुधार चुकी थी।
इस दौरान दादी अम्मा भी वफ़ात पा गईं। बाबा जान भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अब खासे अलील रहने लगे। अम्मा को फहद भाई की शादी की फ़िक्र थी। जुनैद तो अभी काफ़ी छोटा था। उन दिनों आयुष 4 दिन की छुट्टी पर आया हुआ था। घर में हस्बे मामूल रौनक थी। फहद भाई और आयुष की तो खूब छनती। ताश, कैरम, सियासत, खेल, टीवी पे तबसरे। ज़ारा भी शरीक हो जाती। उस शब मैं कॉलेज के कपड़े प्रेस कर रही थी कि वो अचानक गैलरी से गुजरते हुए मुझे देख के रुक गया। मैं उसकी आमद से बेखबर थी। आयज़ा, उसने धीरे से मुझे आवाज़ दी। आप यहाँ? मैं उसे मुकाबिल खड़े देख के बुरी तरह बौखला गई। क्यों? क्या मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता? ये भला मैंने कब कहा? डरो मत और मेरी बात सुनो। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, प्लीज़ आप चले जाएं। पता नहीं क्यों मेरे लहजे में बरहमी उतर आई थी। शायद मुझे उसका यूं दीदा दलेरी से मुखातिब करना अच्छा नहीं लगा था। और अगर ना जाऊं तो? वो सीने पे बाजू लपेटे दीवार से पुष्ट टका के खड़ा हो गया। ठीक है, फिर मैं खुद चली जाती हूँ। मेरी ये हरकत उसे कितनी बुरी लगी होगी, मुझे कुछ परवाह न थी। मैं वहाँ से चली आई थी। अलबत्ता अगले रोज़ ज़ारा कॉलेज से वापसी पे दनदनाती मेरे सर पे सवार हो गई। आयज़ा, अब तुम ना कोई ना समझ दूध पीती बच्ची नहीं हो। वो सख्त तैश में थी। या अल्लाह खैर, क्या गुनाह मुझ नाचीज़ से सरजद हो गया। ये रात तुमने क्या हरकत की? उसने दिल मिला के मुझे घूरा। कौन सी हरकत? अब ना ज़्यादा मासूम मत बनो। मुझे आयुष भाई ने सब बता दिया है। क्यों उन्हें हर्ट किया तुमने? आखिर उनकी बात सुनने में क्या हर्ज था? वो शायद सब कुछ जानती थी, तभी तो मुझ पे चढ़ दौड़ी। तो मौसूफ ने तुम्हें भी खबर कर दी। मैं उसे जलाने को मुस्कुराई। बको मत, मेरी बात का जवाब दो। आखिर किस लिए तुम उनसे दूर भागती हो, यूं उखड़ी उखड़ी रहती हो? ज़ारा ने मैगजीन मेरे हाथ से छीन कर मेरा झुका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। मुझसे फजूल ओंगी बोंगी हरकतें नहीं होती और ना मुझे इस किस्म की बेसरोपा बातों से कोई दिलचस्पी है जो मेरे लिए रुसवाई का बाइस बने। अहमक मत बनो। मोहब्बत के जज्बों की तौहीन नहीं की जाती। आयुष भाई तुम्हें कितना चाहते हैं, इसकी तुम्हें शायद खबर नहीं। कोई भी तुम्हें किसी गलत हरकत को करने पे नहीं उकसा रहा, लेकिन कम से कम वो इतना हक तो रखते हैं कि तुम उनकी बात तवज्जो से सुनो। तुम्हें पता है, वो सिर्फ तुम्हारी खातिर तुम्हें देखने के लिए साल में इतने चक्कर लगाते हैं, और एक तुम हो जिसे उनके जज्बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं। ऐसा मत करो आयज़ा, कहीं ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम मोहब्बत की बाजी हार ना जाओ। ज़ारा बहुत सारे खूबसूरत इंकशाफात मुझ पे करती मुझे नरमी से समझाती उठकर बाहर चली गई, और मैं तो जैसे ख्वाबों के नगर में खो सी गई। क्या मेरी ज़ात, मेरा वजूद उसके लिए वाकई इतना अहम है कि वो मुझे देखने के लिए मीलों का सफ़र करके भागा आता है? इस एहसास तफाखुर ने मेरी रूह तक को सरशार कर दिया। फिर गुज़रते बेरहम वक्त ने बाबा जान जैसे मेहरबान वजूद को हमसे छीन लिया। उन्हें अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो हमें बिलखता छोड़ के चले गए। हमारे लिए ये सदमा इंतहाई अंदोहनाक था। अभी तो हम फहद भाई के लिए लड़की तलाश करने के प्रोग्राम बना रहे थे कि बाबा जान ये खुशी देखे बिना हमसे दूर चले गए। हम सब बहन भाइयों के लिए ये गम नाकाबिले बर्दाश्त था। अम्मा तो जैसे ढह सी गई। लाहौर से फुफ्फो, समन, उस्मान भाई भी इजहार ताज़ियत के लिए आए। आयुष को फौरी छुट्टी ना मिल सकी थी, ताहम उसने फ़ोन पर अफसोस किया और आने का वादा भी। मैं तो जैसे बिखर गई थी। बाबा जान मुझे बहुत अजीज़ थे, फितरी तौर पे छोटे होने के नाते भी, और कुछ अपनी चुलबुली तबीयत के बाइस मैं उनसे खासी करीब थी। बहरहाल ज़ख्म भर जाया करते हैं, बस कुछ वक्त लगता है। अपने प्यारों को भुलाना आसान नहीं होता। वो तो मेरे अजीज़ जान बाबा जान थे। बाबा जान की बेवक्त और अचानक मौत ने हमारे घर में उदासियों के डेरे डाल दिए। अम्मा बेहद अफसरदा रहने लगी थी। सारा और तारा आपी अपने घरों और बच्चों की मसरूफियात में उलझी रहती, कभी कभार ही मेके का चक्कर लगाती। ज़ारा ने बीए करके फरागत से फ़ायदा उठाकर
ایک قریبی اسکول میں جاب کر لی جبکہ میں بی اے فائنل ایئر میں تھی۔ اماں نے گھر کی اداسی دور کرنے کے لیے عدت ختم ہوتے ہی فہد بھائی کے لیے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ یوں ہم بابا کی جدائی کا غم بھلانے کی کوشش کرتے ہوئے دن رات شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوئے تھے کہ اچانک لاہور سے عثمان بھائی کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ پھپھو نے لڑکی اپنے سسرال میں پسند کر رکھی تھی۔ عائش جب 2 دن کے لیے بابا کی وفات پر تعزیت کے لیے آیا تھا تب اس نے ذکر کیا تھا کہ عثمان بھائی کی شادی جلد آ رہی ہے۔ میرے ان دنوں ایگزامز ہونے والے تھے، اسی لیے میں اماں اور فہد بھائی کے اصرار اور خود دل میں مچلتی تڑپتی خواہش کے باوجود لاہور نہ جا سکی۔ بس فہد بھائی، زارا اور جنید کے علاوہ سارا بجو اور ان کے 2 بچے ہی جا سکے۔ 5-6 دن بعد وہ لوگ تھکے ہارے لوٹے تو زارا حسب عادت آتے ہی مجھ سے الجھ پڑی۔ ایڈیٹ لڑکی، تم کیوں نہیں گئی؟ اتنا انجوائے کیا ہم نے اور سب نے تمہیں مس کیا، خاص طور پہ پھپھو اور سمن کے علاوہ بھی کچھ لوگ سراپا انتظار بنے رہے، مگر ہمارے ساتھ تمہیں نہ دیکھ کر بہت مایوس ہوئے۔ وہ آتے ہی شروع ہو گئی۔ سارا بجو الگ خفا ہو گئی۔ کیا حرج تھا جو شرکت کر لیتی؟ سبھی کہہ رہے تھے اس بہانے عائش کی منگیتر کو دیکھ لیتے۔ تم تو نری احمق ہو۔ اوفو بجو، اب میرا جانا ایسا ضروری بھی نہیں تھا۔ کیوں ضروری نہ تھا؟ وہاں عائش کے دودیال والے برابر اسے چھیڑتے رہے کہ دیکھیں گے آئزہ کیا شے ہے۔ پھپھو تو پر امید تھی کہ تم لازماً آؤ گی۔ چلیں چھوڑے، میرے نہ جانے سے کوئی قیامت نہیں آگی۔ یہ بتائیں کیسی رہی شادی؟ دلہن کیسی تھی؟ میں نے شرارت سے موضوع بدلتے ہوئے منہ پھلائے بیٹھی زارا کو غور سے دیکھا۔ سندس بھابھی بہت اچھی اور پیاری ہیں، پتہ ہے بارات اوکاڑا گئی، سچ خوب انجوائے کیا، سارے راستے گانے بجاتے گانے سنتے آئے تھے۔ زارا مزے لے لے کے شادی کا احوال سنانے لگی۔ اماں بھی متوجہ ہو گئی، جبکہ عرفان بھائی کے آ جانے پہ سارا بجو گھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ عائزہ، رات میں اسٹڈی کے بعد لیٹنے لگی تھی جب اچانک زارا نے سر اٹھا کے مجھے پکارا۔ تم سوئی نہیں ابھی؟ جاگ رہی ہو؟ ہاں، تم سے ایک بات کہنا تھی۔ بولو، پھر کیا یاد آ گیا؟ وہاں پھپھو کے یہاں ایک بہت پیاری تیز ترار لڑکی ملتان سے آئی ہوئی تھی۔ اپنے علی بھائی تو اس پہ پورے کے پورے لٹو ہو گئے۔ پتہ ہے بہت بولڈ تھی، سارے لڑکوں سے بلا جھجک گپ شپ لگاتی پھر رہی تھی۔ علی تو اس کے خوب آگے پیچھے پھرتا رہا۔ زارا نے اپنے طور پہ میری معلومات میں اضافہ کیا۔ علی ہمارے منجلے چچا کا انتہائی شوق و شریر بیٹا تھا۔ وہ بھی شادی میں شرکت کرنے گیا تھا اور اب ایمی کی زلفوں کا اسیر ہو کر بڑی مشکلوں سے لوٹا تھا۔ اچھا بھائی، یہ علی تو بڑا چھپا رستم نکلا۔ ویسے لڑکی تھی کیسی؟ مجھے اب اشتیاق ہونے لگا۔ خاصی خوبصورت ہے، ایمی نام ہے، سب سے لمحوں میں بے تکلف ہو گئی تھی۔ پھپھو کا تو سارا گھر سنبھال لیا تھا، مردوں کو متوجہ کرنے کے سارے گر آتے تھے۔ پتہ ہے عائش بھائی بتا رہے تھے اس کی ماں نے خود پھپھو کو آفر کی تھی کہ عائش کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لے۔ زارا کا آخری جملہ میرے اندر ہلچل مچا گیا۔ حیرت ہے، پھر پھپھو نے کیا جواب دیا؟ وہ کیا جواب دے سکتی ہیں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، انہیں تو بہو کے روپ میں بس ایک چہرہ اور ایک ہی نام عزیز ہے، عائزہ کا۔ مگر یاد رکھنا، مرد کا دل بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس نے اچانک ہی مجھے سہما دیا۔ نہیں زارا، ایسا نہیں ہوگا، میں نے ہولتے دل کے ساتھ اسے تسلی دی۔ تمہارے عائش بھائی اس تعلق، اس بندھن کے مفہوم سے خوب آگاہ ہیں جو میرے اور ان کے درمیان برسوں سے بندھا ہے۔ چلو شکر ہے، تمہیں کم از کم اس تعلق کی نوعیت کا احساس تو ہے۔ ویسے بے فکر رہو، عائش بھائی اب اتنے بھی دل پھینگ نہیں جو برسوں پرانے تعلق کو اس فضول سی لڑکی کی خاطر توڑ دیں۔ پھپھو تو اسے ہرگز پسند نہیں کرتی۔ زارا نے مجھے مطمئن کرنا چاہا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ بھائی سنا ہے اس کی ماں کی اپنے شوہر سے ایک دن نہیں بنی، بہت تیز مزاج عورت تھی، بیٹی کو لے کے میکے چلی گئی اور بس اسی طرح کے قصے تھے۔ ظاہر ہے پھپھو کی سسرال کا معاملہ ہے، انہیں زیادہ خبر ہوگی۔ ویسے کیا علی کو اس حقیقت کا علم نہیں
जो मौसूफ उस पे फिसल गए। मैंने बेफिक्र अंदाज में ज़ारा को कुरीदा। भाई, अली जैसे फ्लर्ट बंदे का क्या है, बस ज़रा सी इंजॉयमेंट हो जाए। मगर एमी कुछ सीरियस लगती थी। ज़ारा हंसी। वाकई आसार तो यही दिखाई दे रहे थे। खैर भाड़ में जाए एमी, खैर भाड़ में जाए एमी। पता है, वो जो मैं तुम्हारे तस्वीरों वाला एल्बम ले गई थी, उसमें से कुछ तस्वीरें आयुष भाई ने उड़ा ली। क्या? मेरी तस्वीरें उसने निकाल ली और तुमने रोका भी नहीं? उनकी मर्जी, उन्हें अच्छी लगी ले ली। यूँ भी तुम्हारी तस्वीरों पर, तुम्हारी चीज़ों पर उन्हीं का हक होगा, चाहे अब या बाद में। उसने बड़े सुकून से जवाब दिया। फजूल बातें मत करो, उसे फिर भी मुझसे इजाज़त लेना चाहिए थी। फॉर गॉड सेक आयशा, अब कम अज़ कम इन दकियानूसी बातों और खदशों को जहन से निकाल दो। वो तुम्हारी तस्वीरों को कहीं मिसयूज़ नहीं करेंगे। और आयुष की मंगेतर होने के नाते सभी मुझे देखने के शायक थे। इत्तेफाक से मेरा कभी वहाँ जाना ना हो सका। फूफो और सुमन के इसरार के बावजूद जाने क्यों मैं खुद को वहाँ जाने पर आमादा ना कर सकी। हालांकि अम्मा और फाहद भाई कई बार लाहौर जा चुके थे। फिर उस्मान भाई की शादी के कुछ अरसे बाद ही फूफा जान वफात पा गए। वो अच्छे नरम दिल मोहब्बत करने वाले इंसान थे। मुझसे तो अपने बेटे से जुड़े होने के बाइस कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करते थे। फूफा जान की वफ़ात पर अम्मा, फ़हद भाई और सारा बजो ही जा सके। मुझे अगरचे बेहद अफसोस था, मगर मैं ना जा सकी। और फिर गुज़रते वक्त का पता भी ना चला। फ़हद भाई की शादी भी सर पे आ गई। घर में खूब रौनक और हंगामा था। सब बहनें आ चुकी थीं। बाबा की पहली बरसी भी गुजर चुकी थी। उनकी वफ़ात के बाद पहली बार हमारे घर में खुशियों ने डेरे डाले थे। रोज़ रत जगह मनाए जाते, डांस लुड्डी की जाती, खूबसूरत गीत गाए जाते, कार्ड तकसीम किए जा चुके थे। फूफो की सारी फैमिली मौजूद थी। आयुष को अलग कार्ड भेजा था कि वो जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर था। हस्ब आदत वो शादी से 3 दिन पहले ही आ गया। उसके वजूद ने घर में कदम रखते ही रौनकों को मज़ीद बढ़ा दिया। वो यूँ भी खासा बोल्ड और हंगामा पसंद था। सारा दिन गाना गाते, डांस करते, भंगड़े डालते वो आगे आगे रहता। रात देर तक गानों के मुकाबले किए जाते और फिर फारिग होते ही गाड़ियों में सबको भर के आइसक्रीम खिलाने ले जाते। ये पार्टी हारने वाले को देनी होती थी। शादी में शिरकत के लिए ज़किया फुफ्फो, उस्मान भाई और सुंदस भाभी भी आए थे। मेरी मसरूफियात में एकदम इजाफा हो गया। घर मेहमानों से भर गया। बहनें तो बाल बच्चों और ससुरालों की आवभगत में ही मसरूफ़ रहीं। ऐसे में कभी कभार आयुष नाश्ता मांगने या चाय बनवाने जब किचन में आता तो मजबूरन रुक के मुझे उसकी फरमाइश पूरी करना पड़ती। वो घर वालों और मेहमानों की मौजूदगी का कोई लिहाज किए बिना बहाने बहाने से मेरे इर्द गिर्द रहता, मुझे मुखातिब करने और बात से बात निकालने के बहाने तलाश करता। ऐसे में मेरा उससे बात करना आजमाइश बन जाता। उसके शौक रिमार्क्स, मानी खेज बेबाक जुमले मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की भरपूर कोशिश करते, जबकि मैं वही दुनिया वालों के डर से और ज़्यादा उससे कतराती। और फिर बारात वाले दिन जब मैं और ज़ारा गोल्डन शरारा सूट, दीदा जेब ज्वेलरी के साथ लाइट मेकअप करके बाहर आए, सब ने भरपूर तारीफ़ की। मगर आयुष मुझे देख के मबहूत सा हो गया। उसकी गहरी शौक निगाहें बार बार मेरे सरापे में उलझती रहीं। ज़ारा ने जब इस रूप में मेरी तस्वीर ली तो वो उसके पीछे ही खड़ा था। अल्लाह, पता नहीं कैसी तस्वीर आएगी। मुझे यकीन है ये तस्वीर तुम्हारी सबसे खूबसूरत आएगी, उसने बड़े वसूख से कहा। आयुष भाई का कयास ना बिल्कुल दुरुस्त है, ये तुम्हारी तस्वीर लाजवाब आएगी। तुम लोगों को अल्हाम हुआ है उन दोनों की क्या साराइयों पे। मैं मुंह बनाती, दरअसल आयुष की शौक निगाहों से खुद को बचाती वहाँ से भाग गई। और यूँ फहद भाई की बेगम हिना भाभी आते ही हम में घुल मिल गई। बहुत प्यारी और मिलनसार थी। हम सबको उन्होंने आते ही अपना गर्विदा बना डाला। शादी के बाद आयुष के जाने के दिन करीब थे जब सारी तस्वीरें बनकर आ गई। उसका ख्याल गलत न था। वाकई मेरी वो तस्वीर सबसे खूबसूरत आई। हम तस्वीरें सामने फैलाए देख रहे थे, जाने कब वो अंदर दाखिल हुआ। आप प्लीज़ जाइए, यूं क्यों आप चले आते हैं हर जगह। मारे परेशानी के मेरा बुरा हाल था। मुझे यहाँ आने से कौन रोक सकता है।
زارا تم فوراً میرے لیے بلکہ سب کے لیے اچھی سی چائے بنا لو۔ اس نے زارا کو مخاطب کیا۔ زارا تم رکو، میں بنا لاتی ہوں۔ اس کے ساتھ تنہا بیٹھنے کے خیال سے میرا دل رکنے لگا۔ نہیں عائزہ، زارا چائے کی، تم بیٹھو۔ اس نے مجھے نرمی سے روکتے ہوئے زارا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مکار تو ویسے ہی رفو چکر ہونے کے موڈ میں تھی، فوراً اٹھ کے چل دی۔ کیوں روکا مجھے؟ میں روحان سی ہو کر بلا مقصد تصویروں کو پھیلانے لگی۔ میری مرضی، بے نیازی سے شانے اچکا کر وہ تصویروں کو دیکھنے لگا۔ چل ہمیں یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پھر وہ اچانک سر اٹھا کے مجھے دیکھنے لگا۔ میری آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور میں بری طرح سہمی ہوئی تھی۔ عائزہ تم بہت بدل گئی ہو۔ اس نے اپنی بولتی آنکھیں میرے چہرے پہ جمائیں۔ کیا مطلب؟ پہلے تمہارا رویہ انتہائی تلخ اور اکھڑا سا ہوتا تھا، مگر اب تم بالکل بدل گئی ہو۔ نہ صرف اب مجھے انسان سمجھنے لگی ہو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں بھی بھگونے لگی ہو۔ بزدل لڑکی۔ اس کے لہجے میں ڈھیروں شوخیاں پنہاں تھیں۔ میرا حساس دل جیسے بھر سا آیا۔ اس کے اندازے غلط نہ تھے۔ بابا کے بعد یوں ہی بات بے بات میری آنکھیں بھر آتی تھی، ذرا سی بات پہ رونے لگتی۔ ہاں، وقت اور حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں عائش۔ میں بھی شاید ایسی ہو گئی ہوں۔ میں اعتراف کرتے ہوئے گھٹنوں پہ چہرہ رکھ کے رونے لگی۔ ارے عائش بھائی، آپ یہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ ایمان سے بہت بے ایمان ہیں۔ سمن اور زارا چائے کے مگ تھامے اندر آئیں۔ ہیں؟ عائزہ کو کیا ہوا؟ زارا گھبرا کے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، محترمہ کو خود ان کی عادات سے آگاہ کیا تو رونا آ گیا۔ وہ کپ تھامتے ہوئے شرارت سے بولا۔ مجھے پتا ہے آپ نے خوب ستایا ہوگا۔ پوچھ لو، گواہ ہیں۔ ویسے یہ کب تک بھاگیں گی؟ ایسا نہ ہو بھاگ بھاگ کے تھک جائیں۔ وہ چائے پیتے ہوئے برابر مجھے چھیڑ رہا تھا۔ اللہ نہ کرے جو کبھی وہ تھکے۔ سمن نے فوراً بات کاٹی۔ عائزہ میں یہ لے جا رہا ہوں۔ اس نے بڑے سکون سے مجھے بتا کر تصویر اپنی جیب میں رکھ لی۔ نہیں، آپ یہ نہیں لے جا سکتے۔ میں نے بھڑک کے اسے منع کرنا چاہا۔ یہ وہی تصویر تھی جو میں نے بڑے چاؤ سے بنوائی تھی۔ رہنے دو عائزہ، عائش بھائی نے کون سا تمہیں بلیک میل کرنا ہے؟ سمن نے ہنستے ہوئے بھائی کی وکالت کی۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں بحث کرنا یوں بھی بیکار تھا، سو میں خاموش ہو گئی۔ اور پھر زکیہ پھپھو اور عائش ایک ہی دن واپس جا رہے تھے۔ سندس بھابھی کا بھی ہمارے یہاں خوب دل لگا ہوا تھا۔ وہ بار بار ہمیں لاہور آنے کی دعوت دے رہی تھی، جبکہ علی اداسی کی تصویر بنا پھپھو کا دامن پکڑے کہہ رہا تھا، پھپھو آپ وعدہ کریں میری شادی ایمی سے کرا دیں گی، بس آپ نے جاتے ہی اس کی ماں سے میرے متعلق بات کرنی ہے۔ علی بار بار انہیں یاد دہانی کراتا۔ توبہ ہے علی، تم لٹو ہو گئے اس کے پیچھے؟ کیا وہ ایسی حسن کی پری ہے؟ میں جو بغور اس کی بے قراری دیکھ رہی تھی، چھڑے بنا نہ رہ سکی۔ ارے تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ A1 ہے، ماں بدولت ایسے ہی تو اس کے اسیر نہیں ہوئے۔ وہ مفرد سا لڑکا سب کی موجودگی کا لحاظ کیے بنا تفاخر سے اترایا۔ ارے بیٹا، وہ بہت آزاد قسم کی لڑکی ہے، تم کہاں اس کے دیوانے ہو رہے ہو؟ اس کی ماں کے کرتوتوں سے ابھی تم واقف نہیں ہوئے۔ پھپھو نے اس کا جوش و خروش ٹھنڈا کرنا چاہا۔ چھوڑے امی، یہ موصوف ایسے ہی پاگل ہو رہے ہیں۔ میرا تو خیال ہے ایمی نے اسے گھاس بھی نہیں ڈالی ہوگی، کبھی اس کا ارادہ تو پوچھے۔ عائش نے مداخلت کرتے ہوئے گویا اس کے جذبوں کا مذاق اڑایا، مگر علی کہاں ہار مارنے والا تھا۔ جناب اپنا خیال اپنے تک رہنے دے۔ شادی پر دیکھا نہیں تھا کیسے میرے آگے پیچھے پھر رہی تھی؟ البتہ یہ ہو سکتا ہے تم جیسے بونگے کو اس نے منہ نہ لگایا ہو۔ وہ عائش پہ چڑھ دوڑا، میرے ہونٹوں پہ دبی دبی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بے فکر رہو، مجھے منہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میری یوں بھی وہ بہن بنی ہوئی ہے۔ اس کی بے نیازی عروج پہ تھی۔ ہاں اب تو تم یہی کہو گے، لفٹ نہیں کرائی تو بہن کا رشتہ جوڑ لیا۔ دیکھیں گے کب تک اس رشتے کو نبھاتے ہو۔ دونوں میں کافی دلچسپ نوک جھونک چلتی رہی، جسے سب انجوائے کرتے رہے۔ پھر وہ لوگ چلے گئے، اماں نے سب کو تحائف دیے۔ زندگی دوبارہ سے اپنے معمول پہ آ گئی۔ ہینا بھابھی کے وجود نے گھر کی رونق میں اضافہ کر دیا۔ اس دوران زارا کے لیے بھی کئی رشتے آئے، مگر اماں کا خیال تھا وہ زارا کی شادی کسی بہت اچھی جگہ کریں گی، جہاں وہ آسودہ اور مطمئن رہ سکے۔
جبکہ دوسری طرف زکیہ پھپھو کو جلدی تھی۔ وہ سمن اور عائش کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ کئی بار اماں کے سامنے خواہش کا اظہار کر چکی تھی، مگر ادھر اماں کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ وہ زارا سے پہلے مجھے رخصت نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یوں خاندان کے لوگ اور باتیں بنائیں گے، بس اسی لیے وہ چپ تھیں۔ پھر گرمیوں میں اچانک ہمارا ملتان جانے کا پروگرام بن گیا۔ خلاف معمول میں بھی سب کے ساتھ چلی آئی۔ اصل میں لون کے سوٹ خریدنے کے شوق میں ہم سب آ گئے۔ پھر ہنا بھابھی ابھی تک ملتان نہیں آئی تھی۔ یوں سب کا یہاں آنے کا پروگرام بن گیا۔ عائش کو ہمارے آنے کا پتہ چلا تو وہ ہمیں ملنے کے لیے بھاگ آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے وجیح چہرے پہ کوسے قزح کے رنگ بکھر گئے۔ فہد بھائی صرف 3 دن کی چھٹی لے کر آئے تھے اور یہ 3 دن ہمارے بہت مصروف گزرے۔ ہم لوگ ہوٹل میں ہی رکے۔ عائش کے اصرار کے باوجود اس کے میس نہ گئے۔ البتہ چمنزار عسکری اور اس کے ارد گرد کا ایریا دیکھنے ضرور اس کے ساتھ چلے گئے۔ جھیل میں کشتی کی سیر بھی کی۔ فہد بھائی اور باقی لوگ اتر کر چلے گئے۔ آخر میں ڈری سہمی کشتی سے باہر قدم رکھتے خوف زدہ تھی کہ عائش پلٹ کر میری طرف آ گیا۔ لو میرا ہاتھ پکڑ کے اتر آؤ، اس نے بڑے خلوص سے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں نہیں، میں نے سر پٹا کر نفی میں سر ہلایا اور رکھائی سے کہہ کر خود ہی ہمت کر کے اتر آئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ گھر والوں کے سامنے میں یوں اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ میرا تو برا حال تھا، مگر خود کو بڑی ڈھٹائی سے میں نے لاپرواہ ظاہر کیا۔ کب گمان تھا میرا یہ دل شکن رویہ، یہ بے اعتنائی اسے مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لے گی۔ ملتان سے واپسی کے صرف 2 ماہ بعد ہی تو اس خبر نے مجھے چونکا دیا تھا کہ عائش اور ایمی کی منگنی ہو گئی ہے۔ اس اچانک خبر سے سارے گھر والے پریشان ہو گئے، مگر پھر اماں اور سارا بجو نے یہ کہہ کر سب کو تسلی دی کہ جان بوجھ کے خاندان والے ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں تاکہ عائزہ اور عائش کا رشتہ نہ ہو۔ اصل میں خاندان کی اکثریت اس رشتے پہ خوش نہ تھی۔ میں اس خوش فہمی کا شکار رہی کہ یہ سب جھوٹ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ جس بندے کو میرے سوا دنیا میں کوئی لڑکی اچھی نہ لگتی تھی، وہ کیسے کسی اور کا بن سکتا ہے؟ پتہ نہیں ہم احمق لڑکیاں کب تک مرد کی محبت پر پاگل بن کے یوں آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی رہیں گی۔ میری خوش فہمی بھی اپنی موت مر گئی جب ابھی چند دن پہلے وہ اتفاق سے یہاں آیا تو جانے کیوں اس کا رویہ، اس کی باتیں، سب کچھ مجھے بدلا بدلا لگا۔ اماں، فہد بھائی، ہنا بھابھی بھی سب نے اس کی افواہ کی تائید چاہی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتا رہا۔ نہیں مامی جی، یہ محض غلط افواہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کاش یہ فریب ہوتا، واقعی ایک جھوٹی من گھڑت افواہ ہوتی۔ وہ ستمگر 2 دن بعد جاتے جاتے زارا کو اکیلے میں بتا گیا کہ میری اور ایمی کی منگنی ہو چکی ہے، امی مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ یوں بھی میرا خیال ہے عائزہ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ بڑی سنگ دلی سے زارا کو اذیت دیتا رہا تھا۔ نہیں نہیں عائش بھائی، ایسا مت کریں، یوں اتنے طویل اور مضبوط بندھن کی میری معصوم بہن کو سزا مت دیں، اس پہ کیا گزرے گی؟ زارا تڑپ اٹھی تھی۔ سوری زارا، اسے مجھ سے محبت ہی کب تھی جو مجھے کھونے کا ماتم کرے گی؟ بے فکر رہو تم، کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ کچھ نہیں سوچے گی۔ اف، کتنی صفاکی سے وہ سارے تعلق توڑ کر چلا گیا۔ زارا پورے 3 دن اذیت کا شکار رہی۔ وہ ہم سب سے چھپ چھپ کر میری تباہی کا ماتم کرتی رہی۔ اسے یہ تکلیف دہ خبر سنانے کا حوصلہ نہ ہو رہا تھا۔ شاید جانتی تھی کہ سب کے دلوں پہ کیسی قیامت ٹوٹے گی، مگر وہ تنہا سب کب تک سہ سکتی تھی؟ سو جب اس نے اس تلخ خبر سے سب کو مطلع کیا تو یوں لگا جیسے گھر میں طوفان برپا ہو گیا، کوئی صفِ ماتم بچھ گیا، کوئی جوان جنازہ اٹھ گیا۔ ہاں، شاید میرے ٹھکرائے جانے کا، ایک بیٹی کے دھتکارنے کا صدمہ بھی کسی قیامت سے، کسی جوان موت کے صدمے سے کم نہ تھا۔ سارا بجو تو مارے غم و غصے کے پاگل ہو گئی۔ انہوں نے فوراً لاہور فون کر کے زکیہ پھپھو اور سمن سے تائید چاہی تو پھپھو بے چارگی کا اظہار کرتی کنارہ کش ہو گئی کہ یہ سب عائش کی مرضی اور رضا سے ہوا ہے۔ ایمی سے منگنی اس کے اصرار اور رضامندی پر ہوئی۔ میں تو آج بھی عائزہ کو ہی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے پھپھو سے یا کسی اور سے گلہ نہیں،
گلہ ہے تو اس ایک شخص سے جو کبھی اچھے وقتوں میں محبتوں کے دعوے کیا کرتا تھا، جس نے کبھی ایمی کو بہن کا درجہ دیا تھا اور آج اسی ایمی کو اپنی منزل بنا لیا تھا۔ آج میں سوچتی ہوں مردوں کا کیا بگڑتا ہے، آج تو رانی اس کا کیا بگڑا، سارے دکھ فریب دھوکے تو میرے حصے آئے۔ کیسی صفاکی سے وہ میرے جذبات سے کھیلتا رہا تھا، جبکہ میری ساری شرم و حیا جھجک مشرقیت دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ لیکن آج تو رانی تم میری محبت، میرا خلوص اور میری وفا دیکھ نہ پائے، کیونکہ تمہیں ایمی جیسی بولڈ، بے جھجک، بے دھڑک مردوں کے پیچھے بھاگنے والی اور اپنی اداؤں سے انہیں لبھانے والی عورت ہی زیب دیتی تھی۔ تو آج تو رانی مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں، میرا یہ یقین بن گیا ہے، تم سب مرد ایک جیسے دھوکے باز اور فریبی ہوتے ہو۔ اور ہاں، بہت سا رو لینے کے بعد میں نے یہ عزم کر لیا ہے، تمہارے غم میں تمہارے جانے سے میں اور نہیں رہوں گی، اور تمہارے بنا کوئی میں مر بھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھ میں جینے کا حوصلہ ہے۔ اور بھلا مجھ جیسی عام سی لڑکی یہ فیصلہ کر بھی کیسے سکتی ہے کہ تمہاری بے وفائی کا جو وقتی سا دکھ مجھے ملا ہے، اس میں میرے اللہ کی طرف سے میرے لیے کیسی بھلائی پوشیدہ ہو۔ اور تم جو آج کل کے بے وفا مرد ہو نا، میں پورے طریقے سے جی کر انہیں بتاؤں گی کہ میں ساری عمر تمہاری بے وفائی کا ماتم نہیں کر سکتی۔ بہرحال زندگی کے کسی موڑ پر مجھے کسی کا گھر تو بسانا ہے۔ بس تمہارے میرے زندگی میں آنے سے مجھے ایک نقصان ضرور پہنچا ہے کہ اب میں شاید تا حیات کسی کی چاہت کا، کسی کے خلوص کا اعتبار نہیں کر پاؤں گی۔ ہاں، تم آج کل کے مرد بس عورت کو یہ نقصان ضرور پہنچا جاتے ہو۔ ہاں آج تو رانی، تم آج کل کے مرد اور تمہاری یہ محبتیں